عمران خان صاحب نے تو مجھ سے ایک ماہ آگے کی بات کی ہے. میں رات کو جو کشمیریوں کو گھروں سے پکڑا گیا ہے وہ بڑی زیادتی ہے. ہمارے گھروں میں تو یہ گھس گئے تھے, ہمارے تو بچوں کو اٹھا کے لے گئے تھے, ہمارے تو پیسے لے گئے, ہمارے نقدی لے گئے. اور حالت ان کی یہ ہے کہ کھاریاں میں خواجہ سراؤں سے یہ پٹتے ہیں. ہم نے اف نہیں کی, ہم نے خاموشی کی کیونکہ ہم بریک پر ہیں. اور یہ 30 جون تک ہماری بریک ہے, اور اس بریک میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح مشورے دیں. آج 9 مئی کے حوالے سے 3 مقدمات جو ہیں ان کی پیشی ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں, جن میں ایک تھانہ کینٹ ہے, مورگا ہے اور ٹیکسلا ہے. تو شیخ رشید صاحب اس میں حاضر ہو چکے ہیں, اور ہم نے شیخ رشید صاحب کو بری کرنے کی درخواست دی ہے, چونکہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ان کو صرف اعانت کے جرم میں 6 ماہ کے بعد پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت ان کو انوالو کیا گیا, جس کی کوئی شہادت, کوئی شواہد موجود نہیں ہے. تو آج جج صاحب نے کہا کہ پہلے وہ جو کیس کے دستاویزات ہیں, جو اس کے شہادت ہے, اس سب کا جائزہ لیں گے, اور اس کے بعد پھر فردر جو پروسیڈنگ ہے اس کے حوالے سے وہ فیصلہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پچھلی تاریخ پہ کہا تھا کہ 1 مئی سے لے کے 20 جون تک بہت اہم ہے, اور اس میں سیاسی انتشار اور خلفشار پیدا ہو سکتے ہیں, اور یہ سب جھوٹے کیسز ہیں. کل میں نے 4 کیسز میں پیش ہونا ہے. پہلے یہاں ہوں گا, اس کے بعد 3 کیسز میرے اسلام آباد میں ہیں, اور کشمیر میں معاملات طے ہو گئے تھے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بڑا ہی تکلیف دہ ہے, اور مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو اس سے بہت دکھ پہنچا ہے. اور ہم مقبوضہ کشمیر کا کیس لڑ رہے تھے کہ ہمیں اپنا کیس لڑنا پڑ گیا ہے. اور کل جو راول پنڈی میں لوگ رات کو گرفتار کیے گئے ہیں, میری درخواست ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, اور ان کے لواحقین جو ہے وہ سردار رازق صاحب سے ضمانت کے لیے ان کے دفتر میں رابطہ کر سکتے ہیں, اور یہ ان کو پوری طور پر گائیڈ کریں گے. کل انشاءاللہ پھر اس کورٹ میں پیش ہوں گے. اچھا شیخ صاحب, یہ بتائیے گا 6 جون کو بجٹ بھی پیش کیا جا رہا ہے. کل عمران خان نے بھی کہا کہ 2 ماہ حکومت کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. کیا سمجھتے ہیں کوئی نئے ٹیکسز جو ہیں وہ عوام کے اوپر عائد ہوں گے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے تو مجھ سے ایک ماہ آگے کی بات کی ہے. میں نے آپ کو پچھلی 30 تاریخ کو 1 مئی سے کہا تھا. میں اپنی بات پہ قائم ہوں, اور یہ بات KPK میں بھی جا سکتی ہے. اور رات کو جو کشمیریوں کو گھروں سے پکڑا گیا ہے وہ بڑی زیادتی ہے, اور حالت ان کی یہ ہے کہ کھاریاں میں خواجہ سراؤں سے یہ پٹتے ہیں. میں باہر گیا تھا, ساری دنیا میں خواجہ سراؤں کا ہی چرچا ہے. ہمارے گھروں میں تو یہ گھس گئے تھے, ہمارے تو بچوں کو اٹھا کے لے گئے تھے, ہمارے تو پیسے لے گئے, ہمارے نقدی لے گئے, ہمارے زیور لے گئے. لیکن ہم نے اف نہیں کی, ہم نے خاموشی کی کیونکہ ہم بریک پر ہیں. اور یہ 30 جون تک ہماری بریک ہے, اور اس بریک میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح مشورے دیں. صحیح مشورہ یہ ہے کہ کل کشمیریوں کے ساتھ معاملات طے ہونے کے بعد جو کشمیری کل وہاں شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں, یہ بہت ہی ناگہانی واقعہ ہے, اور اس کا ہندوستان کا میڈیا دیکھیں کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے. اور اس کا دیکھیں کہ کوئی کشمیر کی سرحد جو ہے اور انڈیا کے ساتھ جو ملنے والی سرحد ہے وہ اور پیچیدہ ہو جائے گی, اور حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور جنہوں نے غیر ضروری اقدام اٹھایا ہے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. ایک سوال اور بھائی وہ لیڈر ہیں, آ رہے ہیں PTI کے, یہ ان کا سوال ہے کہ مذاکرات کریں گے یا نہیں کریں گے. ایک سوال شیخ صاحب اور لے لیں کہ جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ہے, اس میں نیب پروسیکیوشن ٹیم جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم شیخ رشید کو بھی نوٹس دے کے ان کو طلب کریں گے. اگر آپ کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے تو آپ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے اڈیالہ جیل؟ کیوں نہیں کرائیں گے جی. اگر ہمارے پر کوئی بات ہے, ہمارا 119 نیب نے ہائی کورٹ میں سٹیٹمنٹ داخل کی ہے, ڈبل بینچ کے آگے جناب عزت مآب صداقت صاحب اور دوسرے جو ہے چودھری عبدالعزیز صاحب یا مرزا وقاص صاحب کے سامنے, اور جناب قابل احترام صداقت صاحب کے سامنے انہوں نے سٹیٹمنٹ جمع کرائی ہے کہ شیخ رشید کے خلاف یہ ہمیں کوئی مطلوب نہیں ہے اور اس کے خلاف کوئی کیس نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو.